أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين والنار للملحدين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وعلى جده مولى الكونين أبي عبد الله الحسين، ورحمة الله وبركاته على شيعتهم ومحبيهم ومتبعيهم، ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم. أما بعد، فقد قال الصادق عليه السلام: من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلوات پر اعمال کی قبولی اور گناہوں کی بخشش کے لیے بار دیگر صلوات. اللہم صل. جملہ مرحومین، آپ حاضرین کے مرحومین، شہدائے اسلام، شہدائے مکتب تشیع، اور بالخصوص مرحومہ سیدہ صغیر فاطمہ اور مرحوم سید منظور حسین شاہ اور ان کے آباء و اجداد، ان تمام مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بار دیگر صلوات. اللہم صل. مومنین مومنات بشمول آپ حاضرین، مساجد، امام بارگاہیں، مجالس عزا، جلوس عزا، مراکز دینیہ، مدارس دینیہ، اور خاص طور پر مزارات مقدسہ، سب کی حفاظت و سلامتی کے لیے صلوات. اللہم صل. بارہویں آقا وارث اعضا کے جلد از جلد ظہور کے لیے صلوات. اللہم صل. آپ کی خدمت میں صادق آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان مبارک کامل الزیارات کتاب سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں امام فرماتے ہیں: من اراد اللہ بہ الخیر، خدا جب کسی سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، خدا جب کسی کا بھلا چاہتا ہے، قذف فی قلبہ، تو ڈال دیتا ہے اس کے دل میں حب الحسین و حب زیارت، حسین ابن علی کی محبت اور حسین ابن علی کی زیارت کا شوق اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. کامل الزیارات ہمارے اکابر علماء کی نظر میں سند کے اعتبار سے یہ مستند ترین کتاب ہے. اس میں جتنے بھی راوی، ابن قولوی رضوان اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب، اس کتاب میں جتنے بھی راوی ہیں وہ مرحوم خوئی رضوان اللہ علیہ اور ان کے شاگردان اور باقی بھی فقہا سب کی نظر میں سب کے سب ثقہ تھے، اور اس کی تمام روایات ان کے نزدیک
حجت ہیں، یعنی اس سند کے اعتبار سے ہماری کتب اربعہ سے بھی اس کی اہمیت زیادہ ہے اس کتاب کی۔ اور جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، کامل الزیارات، یعنی زیارات کے حوالے سے ایک کامل دستاویز زیارات کے موضوع پر، اور چہاردہ معصومین علیہ السلام کی زیارات اور اس زیارات کی فضیلت کے اوپر اس میں روایات موجود ہیں۔ اور اگر ہم اس پوری کتاب کے 4 حصے کریں تو ایک حصہ 13 معصومین کے بارے میں ہے اور 3 حصے مظلوم کربلا کے بارے میں، یعنی اگر فرض کریں اس کے 400 صفحے ہیں تقریباً، تو 400 میں سے 100 صفحے جو ہیں وہ 13 معصومین کی زیارت اور ان کی اس زیارت کی فضیلت کے بارے میں ہیں، اور باقی 300 صفحات جو ہے وہ فرزند زہرا کی اور کربلا کی فضیلت اور زیارت کے بارے میں ہیں۔ انہی روایات میں سے ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کی کہ امام نے فرمایا کہ خدا جس سے نیکی کا ارادہ کرے، بھلا کا ارادہ کرے، خیر کا ارادہ کرے، تو اس کے دل میں حسین ابن علی کی محبت ڈال دیتا ہے۔ آپ کا یہ فرش عذاب بچھانا، اس فرش عذاب پہ آنا، یہ اہتمام کرنا، محرم، عزاداری، یہ سارے جو سلسلے ہیں یہ سب دلیل ہیں اس چیز کی کہ آپ کے دلوں میں حسین ابن علی کی محبت ہے، اور آپ کے دلوں میں حسین ابن علی کی محبت کا ہونا دلیل ہے اس چیز کی کہ خدا نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے۔ اور یہ جب خیر کا ارادہ خدا کسی سے کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین ابن علی کی محبت ڈال دیتا ہے، یہ نعمت اسے عطا کرتا ہے۔ اور خود خدا قرآن میں فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے، اور ان شکرتم لازیدنکم، اور اگر ان نعمتوں پر تم خدا کا شکر بجا لاؤ گے تو خدا اس نعمت میں اور زیادہ اضافہ کرے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں اور یقیناً چاہتے ہیں کہ محبت حسین ابن علی کی جو نعمت خدا نے ہمیں عطا کی ہے اس نعمت میں اضافہ ہو، چونکہ محبت ذو مراتب ہے، محبت کیا یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک خاص لیول ہے۔ جیسے فرض کریں ایک گلاس آپ لیتے ہیں، چند گلاس لیتے ہیں، ایک گلاس میں 2 گھونٹ پانی ڈالتے ہیں، دوسرے گلاس میں 4 گھونٹ ڈالتے ہیں، تیسرا گلاس آدھا بھرتے ہیں، چوتھا گلاس فل بھر دیتے ہیں۔ اب ان چاروں گلاسوں کے اندر پانی موجود ہے، ان چاروں گلاسوں میں پانی موجود ہے، لیکن اس پانی کا لیول مختلف گلاسوں میں مختلف ہے۔ سب سے بہترین گلاس وہ سمجھا جائے گا جو گلاس پانی سے بھرا ہوا ہے۔ تو یہ قلب انسان یہ بھی ایک ظرف ہے، ایک برتن ہے، اور اس برتن کے اندر خدا و تعالی محبت حسین ابن علی ڈال دیتا ہے۔ اب یہ محبت حسین ابن علی ڈال دی اس نے، لیکن کتنی ڈالی ہے؟ اور دل کی یہ ایک خصوصیت ہے کہ اس کے اندر جب یہ نورانیت جتنی زیادہ آتی ہے یہ اتنا اس کی ظرفیت، اس کی گنجائش بڑھتی ہے۔ جیسے فرض کریں غبارے میں آپ جب ہوا بھرتے ہیں تو جتنی ہوا بھرتے جاتے ہیں غبارہ پھولتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، اپنے اندر اس کے اندر گنجائش بڑھتی ہے۔ اگرچہ غبارہ ایک مادی چیز ہے اور ایک وقت آتا ہے یہ پھٹ جاتا ہے، لیکن دل چونکہ ایک مانوی اور روحانی چیز ہے، اس کے اندر نورانیت جتنی زیادہ ڈالتے جائیں گے اتنا اس کی ظرفیت گنجائش بڑھتی چلی جائے گی، اور یہ پھٹنے والا کام یہاں پر کبھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے محبت حسین ابن علی یہ ایک نور ہے، اور یہ نور جتنا زیادہ ہم اپنے دل میں ڈالیں گے ہمارے دل کی ظرفیت گنجائش بڑھتی چلی جائے گی، ہمارا رتبہ اور درجہ بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ اب جب یہ نعمت ہمیں عطا ہوئی ہے، اس نعمت پر ہم جتنا خدا کا شکر بجا لائیں گے یہ نعمت روز افزون بڑھتی سے بڑھتی چلی جائے گی۔ اس سفر محبت حسین ابن علی کو رکنا نہیں چاہیے جب تک سانس میں سانس ہے۔ جیسے میں نے زیارت عاشورہ کے کلمات بھی پڑھے جس میں یہ ہے کہ خدایا جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں، اور جب تک یہ شب و روز باقی ہیں، شب و روز کب تک باقی ہیں؟ قیامت تک باقی ہیں۔ جب تک میں زندہ ہوں اور جب تک شب و روز باقی ہیں میری طرف سے میرے مولا کی خدمت میں سلام پیش ہوتا رہے، میری طرف سے میرے مولا کی خدمت میں سلام پیش ہوتا رہے۔ سلام پیش کرنا، عقیدت کا اظہار کرنا، یہ بھی ان کے ساتھ قریب ہونے کی ایک مثلا راستہ اور دلیل ہے۔ اور جتنا زیادہ ہم ان کی خدمت میں سلام پیش کریں گے، جتنا زیادہ ہم ان کو یاد کریں گے، اتنا زیادہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں بڑھتی چلی جائے گی۔ صلوات پڑھیں سب مل کر۔ مجھے وہ جملہ نہیں بھولتا
ایران میں قوم مقدس میں 1993 یا 94 کی بات ہے کہ ایام فاطمیہ کی مجلس تھی، اور آیت اللہ سید عبداللہ فاطمی نیاں ایک بہت بڑا نام ہے ممبر کے اوپر، مجتہد ہیں، خود مجلس پڑھتے ہیں، وہ حرم حضرت معصومہ میں مجلس پڑھ رہے تھے اور بہت سارے مجتہدین ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور مجلس کے دوران انہوں نے یہ جملہ کہا کہ یہی محبت اہل بیت کے حوالے سے کہ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ خدا جانتا ہے کہ یہ نعمت کتنی عظیم ہے، بس ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے نہ جانے کیا دیکھ کر ہم پہ یہ لطف اور کرم کیا کہ ان کا وہ جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ ناقہ مارا آورد و دم در خیمہ اہل بیت نشان، یعنی ہم مثلا جس اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے اس اونٹنی کو لا کے در اہل بیت کے آگے جا کے بٹھا دیا، یعنی یہ ایسی نعمت خدا نے ہمیں واقعاً ہمیں مفت اور مجانی یہ نعمت عطا ہوگی ہمارے گھروں کی وجہ سے، ہمارے خاندان کی وجہ سے۔ اکثر ہم لوگ جو ہیں جو جدی پشتی در اہل بیت کے نوکر اور در اہل بیت کے عزیزہ خوار ہیں، ہمیں یہ پکا پکایا حلوہ مل گیا۔ اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ جتنی ہمیں ملی ہے، جب تک سانس میں سانس ہے، اس کو ہم بڑھائیں، اس کو ہم زیادہ سے زیادہ کریں۔ یہ مجالس، فرش عزا، عزاداری، یہ سب اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اس محبت کو بڑھانے کی، اور یہ محبت جتنی بڑھتی چلی جائے گی اتنا انسان حسین ابن علی کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ جب محبوب کسی سے محبت ہوتی ہے تو انسان خود بخود اس کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، مکانی اعتبار سے بھی اور زمانی اور عادات اور کردار اور گفتار اور سیرت کے اعتبار سے بھی وہ قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ محبت کا لازمہ ہے کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ چاہے نہ چاہے وہ اس جیسا بنتا چلا جاتا ہے، اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کے اطوار، اس کی عادات، اس کی پسند، یہ ساری چیزیں خود بخود اس کے اندر آتی چلی جاتی ہے۔ یہ محبت کا لازمہ ہے، اسی لیے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی محبت کو اختیار کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جب سچوں کی محبت کو اختیار کرو گے تو تم بھی خود بخود سچے بن جاؤ گے۔ جب زین العابدین کی محبت کو اختیار کرو گے تو تم خود بخود عبادت گزار بن جاؤ گے۔ جب امام تقی کی محبت کو اختیار کرو گے تو خود بخود تم متقی بنتے چلے جاؤ گے۔ اسی طرح جتنے بھی آئمہ ہیں ان کی جتنی محبت تمہارے دلوں میں بڑھتی چلی جائے گی، تمہاری عادتیں، تمہارا رہن سہن، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہاری ہر چیز ان جیسی ہوتی چلی جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ وہ ان کا رہن سہن کیسا تھا، ان کی عادات و اطوار کیسی تھیں، ان کی سیرت و کردار کیسا تھا۔ اگر پتہ ہی نہ ہو تو صرف ایک خیالی ایک نام ہے اور ایک خیالی وجود ہے جس کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان کی سیرت، ان کے کردار کی معرفت بھی اس محبت کے لیے ضروری ہے، تاکہ یہ محبت ہمارے اوپر اثر کرے اور وہ سیرت اور کردار جو ہے وہ ہمارے وجود میں بھی رائج اور نافذ ہو سکے۔ صلوات پڑھیں سب مل کر۔ اور ہم دیکھتے ہیں اہل بیت علیہ السلام میں، خود اہل بیت علیہ السلام نے جس شخصیت کی محبت پر اور جس شخصیت کی یاد پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ حسین ابن علی ہے۔ امام سے پہلے جو معصوم تھے انہوں نے بھی اس پہ زور دیا، اور امام کے بعد جو معصوم تھے انہوں نے بھی، سب نے جو ہے حسین ابن علی کے در پہ حاضر ہونے کا حکم دیا۔ چھٹے امام سے منسوب یہ روایت ہے کہ کلنا سفن النجات، ہم سب کے سب نجات کی کشتیاں ہیں، ہم سب نجات کی کشتی ہیں۔ 14 کے 14 ہم کیا ہیں؟ نجات کی کشتی ہیں۔ وَلَكِنَّ سَفِينَةَ جَدِّ الْحُسَيْن أَوْسَعُ وَأَسْرَعُ، لیکن ہمارے جد حسین ابن علی کی جو کشتی ہے اس میں مسافروں کی گنجائش بھی زیادہ ہے، اوسع ہے، وسعت زیادہ ہے، اس میں مسافروں کی گنجائش بھی زیادہ ہے باقی کشتیوں کی نسبت۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ اس میں زیادہ مسافر سوار ہوتے ہیں، لوڈ زیادہ ہو جائے گا پھر اس کی رفتار آہستہ ہو جائے گی، اس کی رفتار بھی باقی کشتیوں سے اس کی رفتار بھی تیز ہے۔ باقی کشتیوں کی نسبت یہ جلدی نجات تک پہنچاتی ہے، یعنی جتنی جلدی حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کے توسل کے ذریعے سے انسان اور عبد اپنے رب تک پہنچتا ہے، اتنے کسی اور در کے ذریعے سے انسان اپنے رب تک نہیں پہنچتا۔ حسین ابن علی کی محبت ایک ایسا نور ہے کہ جب تک یہ نور موجود ہے ہدایت کا امکان یعنی یقینی ہے۔ آیت اللہ سید احمد خنصاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے علماء اور مراجع میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ قم نجف سے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے تہران میں سکونت اختیار کی، اور اہل تہران اکثر ان کی تقلید کرتے تھے، تقویٰ، پرہیزگاری معروف تھا ان کا۔ تو ایک دفعہ ایک شخص ان کے پاس آیا
اور اس نے کہا کہ حضور میرا ایک چھوٹا بھائی ہے اور اس بھائی ہم ایک شریف خاندان سے ہمارا تعلق ہے، ایک اچھی عزت ہے ہماری معاشرے میں، لیکن یہ ہمارا چھوٹا بھائی اس نے ہمارے خاندان کی عزت کو خاک میں ملا دیا ہے، دنیا کا ہر برا کام یہ کرتا ہے، ہم نے ہر ہیلا کیا، ہر طریقہ اپنایا اس کو سیدھے راستے پہ لانے کی، لیکن یہ کسی صورت میں سیدھے راستے پر نہیں آ رہا۔ یہاں تک کہ بزرگوں نے بڑوں نے مشورہ دیا، جوان ہے اس کی شادی کر دو، ذمہ داری پڑے گی، بوجھ پڑے گا، سدھر جائے گا۔ ہم نے شادی بھی کی اس کی، لیکن شادی کے بعد بھی یہ نہیں سدھرا۔ تو میں چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو اس کو میں آپ کے پاس لے کر آؤں اور آپ اپنے اس زبان مبارک سے اسے واعظ و نصیحت فرمائیں، شاید آپ کی باتوں کا اس کے دل پہ اثر ہو جائے۔ آقا نے کہا جو خصوصیات تم بتا رہے ہو مجھے نہیں لگتا کہ میری باتوں کا اس پہ اثر ہوگا۔ اس نے کہا حضور پھر ہم کدھر جائیں؟ خدا نے ہمیں دار اہل بیت کا حوالہ دیا تھا، اور دار اہل بیت میں بھی جو ہمارے دور کے امام ہیں وہ پردہ غیبت میں، اور انہوں نے اس پردہ غیبت میں ہمیں مجتہدین کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا، آپ کی طرف۔ اگر آپ بھی اس معاملے میں ہماری مدد نہیں کریں گے پھر ہم کدھر جائیں، کس کے پاس جائیں؟ امام تک تو ہماری ڈائریکٹ رسائی نہیں ہے۔ جب اس نے یہ باتیں کی تو یہ تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گئی، سوچنے کے بعد سر اٹھایا اور کہا کہ اچھا ایک راستہ ہے، تم اپنے بھائی کو کربلا لے جاؤ، تم اپنے بھائی کو زیارت پر کربلا لے جاؤ، اور اگر حرم ابا عبداللہ علیہ السلام میں جا کر اگر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اگر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے پھر اسے میرے پاس لے آنا، پھر امید ہے میری باتوں کا اس پہ اثر ہوگا۔ اگر وہاں جا کر بھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو پھر یہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون کی منزل پر ہے، پھر میرے پاس بھی اسے لانے کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ اسے کہا اور وہ چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد 2-3 مہینے کے بعد، یہ انقلاب سے بھی پہلے کی بات ہے، 2-3 مہینے بعد وہ آیا، بڑا خوش تھا، آیا حضور آپ کے حکم کے مطابق میں اس کو کربلا لے گیا، اگرچہ وہ نہیں جا رہا تھا، ایک قسم کا زبردستی اس کو لے گیا۔ وہاں پہ بھی وہ زیارت کے لیے ہم مسافر خانے گئے، نہائے دھوئے تیار ہوئے، اس کو کہا زیارت پہ چلو، وہ تیار نہیں ہو رہا تھا۔ وہاں پہ بھی اس کو شرم دلائی کہ اتنے دور سے آئے ہو، اب یہاں آئے ہو، یہاں پہ بھی زیارت بھی نہ جاؤ، کتنے افسوس کی بات ہے، تو کچھ حیا کرو، شرم کرو۔ بہرحال اس کو اس طرح کر کے میں ساتھ لے گیا۔ ہم جب حرم کی طرف جا رہے تھے تو اس میں ظاہر والی نشانیاں نہیں تھیں، وہ اسی طرح اپنی خوشیوں میں اور ادھر ادھر دیکھ رہا ہے اور شرارتیں مستیاں کر رہا تھا۔ بس آپ جو گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب حرم میں داخل ہونا چاہیں تو جس طرف سے جس دروازے سے بھی آپ جائیں، باب قبلہ سے جائیں، باب سدرہ سے جائیں، باب بین جس طرف سے بھی جائیں، سیڑھیاں اترنی پڑتی ہیں۔ انشاءاللہ جو نہیں گئے خدا ان کو بھی لے کے جائے، جو گئے ہیں ان کو بار بار لے کر جائے۔ تو کہتے ہیں جب ہم وہ سیڑھیاں اتر رہے تھے تو اس وقت اس کی حالت بدلنا شروع ہو گئی، اور جو ہم سیڑھیاں اتر کے اس ذریعہ مقدس کے قریب ہوتے جا رہے تھے اس کے اوپر لرزہ طاری ہونا شروع ہوا۔ اور جب یہ زری کے پاس پہنچا، ہم دونوں اکٹھے پہنچے، اس نے بھی زری کو اس جالی کو پکڑا، میں نے بھی پکڑا، تو پھر وہ شخص کہتا ہے کہ حضور میرا بھائی پھر رویا نہیں بلکہ میرا بھائی چیخ رہا تھا، چیخ کے وہ زری کو پکڑ کے رو رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا، آغا نے کہا کہ بس اس کو لے آؤ، انشاءاللہ میری باتوں کا اس پہ یقیناً اثر ہوگا، لے آؤ۔ اس نے کہا آپ کے پاس لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا مطلب؟ کہا جب وہ چیخ کے رو رہا تھا تو میں نے اس کے کان میں کہا کہ تمہیں امام حسین فرزند زہرا سے اتنی محبت ہے، پھر کیوں ایسے کام کرتے ہو جو تمہارے مولا کو اچھے نہیں لگتے؟ بس میرا یہ جملہ کہنا تھا کہ وہ ایسا تبدیل ہوا ہے کہ اب وہ ہمیں بھی پیچھے چھوڑ گیا، بہت آگے نکل گیا، بہت آگے نکل گیا۔ حسین ابن علی کس طرح سے کتنی جلدی عبد کو رب سے ملا دیتے ہیں۔ یہ حسین ابن علی کی محبت کا کمال تھا نا، اس نے امام کی محبت کا اسے واسطہ دیا۔ جب اتنی محبت کرتے ہو ان کے غم میں، ان کی جدائی میں، اس طرح سے تم آنسو بہاتے ہو، پھر ایسے کام کیوں کرتے ہو جو ان کی مرضی اور ان کی پسند کے نہیں ہوتے؟ یہ ہے محبت حسین ابن علی کا کمال۔ بہرحال سارے ائمہ نے اور 13 معصومین علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت، ان کی یاد، ان کی عزاداری پہ بہت زیادہ زور دیا اور تاکید کی ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وہ وجہ آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی اس کم علمی کے ساتھ، کہ وہ وجہ کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو اتنا کیوں پروٹوکول دیا گیا ہے۔ تو عزیزو اگر ہم پورے اسلام کا اگر ہم خلاصہ کریں ایک اعتبار سے تو 4 چیزوں میں اس کا خلاصہ ہوتا ہے۔ پہلی چیز ہے بعثت، رسالت،
جب حضور باقاعدہ مبعوث ہوئے اور کہا گیا کہ اب جاؤ تبلیغ کرو، وگرنہ نبی تو کن تو نبی و آدم و بین الماء والطین، نبی تو اس وقت بھی تھے جب حضرت آدم علی نبی علیہ السلام کی خلقت کا پروگرام بھی نہیں بنا تھا، اس وقت بھی نبی تھے۔ اور جس طرح وہ مودت فی القربہ حضرت شاہ ہمدان جو ہمارے اس کشمیر اور گلگت بلتستان میں اسلام پھیلانے کے مؤسس اور بانی ہیں، اسلام پھیلانے والے ہیں، ان کی کتاب ہے مودت فی القربہ، اس پہ وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور نے ایک بار اپنے اصحاب کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ حل تعلمون متی سمی علی امیر المؤمنین، کیا تمہیں پتہ ہے کہ علی کو امیر المؤمنین کا خطاب کب ملا؟ اور صاحب نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، ہم کیا جانیں، آپ بتائیے۔ فرمایا سمی علی امیر المؤمنین و آدم بین الماء والطین، جس طرح میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی خلقت کا پروگرام نہیں بنا تھا، اسی طرح علی مرتضیٰ کو اس وقت امیر المؤمنین کا خطاب ملا جب آدم کی خلقت کا پروگرام نہیں بنا۔ انا والی من نور واحد، چونکہ خیر تو صلوات پڑھیں صاحب مل کر۔ تو امام عالی مقام کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ اسلام کو اگر خلاصہ کریں تو 4 چیزوں میں سب سے پہلا ہے بعثت۔ جب حضور مبعوث ہوئے 27 رجب عید مبعث، پہلی وہ سورہ اس کی اقرا کی وہ جو آیتیں پہلی ہیں اقرا والی، وہ آیتیں جب نازل ہوئیں تو مبعوث ہوئے، اس کو عید مبعث بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بعثت، سب سے پہلے بعثت ہے۔ بعثت کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ غدیر ہے۔ بعثت کے بعد دوسری چیز غدیر ہے۔ غدیر اس چیز کا نام ہے، اس امامت و ولایت کے اعلان کا نام ہے کہ جس کے ساتھ اسلام کی تعلیمات مکمل ہوتی ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، جس کے ذریعے سے دین رسول مکمل ہوتا ہے۔ اور اگر یہ غدیر نہ ہو تو رسول کی جو بعثت ہے وہ خدا کے بقول قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ بعثت پھر بیکار ہے، وہ ایسے ہے جیسے کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں غدیر کے بغیر بعثت نامکمل ہے۔ اور اسلام میں آپ دیکھ بھی لیجئے، جن کے پاس غدیر والا اسلام ہے ان کا غدیر والی بعثت ہے، یوں کیوں نہ کہوں، جن کے پاس غدیر والی بعثت ہے ان کا سلسلہ اور طریقہ کار اور ہے، اور جو غدیر کے بغیر جس بعثت کے قائل ہیں ان کے یہاں بدھ والے دن بھی جمعہ ہو تو ہو جاتا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ جس بعثت کے ساتھ غدیر نہیں ہے وہاں بدھ والے دن بھی جمعہ پڑھے تو ہو جاتا ہے۔ صبح کی نماز امام جماعت شراب کے نشے میں 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھا دے تو بھی ہو جاتی ہے۔ بعثت غدیر کے بغیر اگر ہو تو یہ حال ہوتا ہے۔ تو بعثت اور غدیر، اور اس کے بعد تیسری چیز ہے کربلا، اور چوتھی چیز ہے ظہور۔ یہ 4 اہم ترین اسلام کے اگر خلاصہ کر دیے ہیں، بعثت، غدیر، کربلا اور ظہور۔ بعثت اور غدیر یہ دین ہے، بعثت اور غدیر یہ دین ہے۔ غدیر کے ذریعے سے دین مکمل ہوتا ہے، دین کا اکمال ہے غدیر کے ذریعے سے۔ کربلا کیا ہے اور ظہور کیا ہے؟ ظہور معلوم ہے آپ کو کہ اس 12ویں حجت خدا کا ظہور، اور پھر پوری دنیا میں ظلم و ستم کا خاتمہ کر کے عدل و انصاف کو رائج کرنا، اور حکومت الہیہ کا قیام پوری دنیا میں۔ وہ کربلا بیچ میں کیا ہے؟ عزیزو، کربلا ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جس کی ماضی پہ بھی نظر ہے اور مستقبل پہ بھی نظر ہے۔ یعنی کربلا بعثت اور غدیر کو بچانے والی ہے۔ کربلا بعثت اور غدیر کو بچانے والی ہے، یہ ماضی کے اعتبار سے، اور کربلا بعثت اور غدیر کو ظہور سے ملانے والی بھی ہے۔ یعنی اگر بعثت اور غدیر بھی ہو اور ظہور بھی ہو، اور بیچ میں سے اگر آپ کربلا کو نکال دیں تو یہ کربلا حلقہ ارتباط ہے بعثت، غدیر اور ظہور کے درمیان۔ اگر اس حلقہ ارتباط کو کاٹ دیں، نکال دیں، تو پھر بعثت اور غدیر کا ظہور کے ساتھ رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ زور جو دیا گیا ہے وہ کربلا اور کربلا کی یاد پر دیا گیا ہے، کہ جب ہم خاص طور پہ جس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم جب کربلا کے ساتھ متمسک رہیں گے تو کربلا کی وجہ سے ہمارا بعثت اور غدیر کے ساتھ بھی رابطہ رہے گا اور ظہور کے ساتھ بھی رابطہ رہے گا۔ اور اگر ہم خدا نخواستہ کربلا سے متصل نہ رہے تو بعثت و غدیر سے بھی ہمارا رابطہ ٹوٹ جائے گا اور ظہور کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ قائم نہیں ہو سکے گا۔ اگر آپ چاہیں اس کی مزید وضاحت تو اس طرح سے عرض کروں گا، کربلا میں حق نے باطل کے خلاف قیام کیا،
حق باطل کے خلاف اٹھا، اس کے بعد حق نہیں اٹھا، ہمارے کسی اور امام نے قیام نہیں کیا، ایک دفعہ یہ امام نے باطل کے خلاف قیام کیا، اور اس دور کے جو مسلمان تھے، اس دور کے جو انسان تھے، وہ اس قیام کے امتحان میں فیل ہو گئے، اس قیام کے امتحان میں فیل ہو گئے۔ کس طرح سے فیل ہو گئے؟ 100 کے قریب 72 جو بھی آپ کو تعداد کہیں، جس طرح مورخین اور محققین فرماتے ہیں، بہرحال معروف 72 ہے، 104 6 تک بھی کہا گیا۔ خلاصہ یہ چند افراد امام کے ساتھ اٹھے، باقیوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا۔ آج ہمیں کس طرح سے یہ ظہور سے ملائے گی کربلا؟ ہم اگر اس دور کا جائزہ لیں، جنہوں نے ساتھ دیا وہ کیسے تھے، جنہوں نے ساتھ نہیں دیا وہ کیسے تھے، اور ان دونوں گروہوں کو دیکھ کر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیسے ہیں، ہم کیسے ہیں؟ آیا ہم ویسے ہیں جیسے حسین کا ساتھ دینے والے تھے، یا ہم ویسے ہیں جیسے حسین کا ساتھ نہ دینے والے تھے؟ مقابلے میں آنے والوں کو تو آپ چھوڑ دیں، فی الحال بات ہو رہی ہے کس نے ساتھ دیا اور کس نے ساتھ نہیں دیا۔ تو اگر ہم وہ خصوصیات اپنے اندر ایجاد کریں گے جو امام کا ساتھ دینے والوں کے اندر پائی جاتی تھیں، تو جب ظہور، وہ بھی ایک کربلا ہے، لیکن وہ کربلا اور 61 ہجری کی کربلا میں فرق یہ ہے، 61 ہجری کی کربلا کا نتیجہ اور تھا، اور ظہور کی کربلا کا نتیجہ اور ہوگا، برعکس ہوگا۔ وہاں پہ ظاہری طور پر حق کو مثلا شہید کر دیا گیا ظاہری طور پر، لیکن جو ظہور والی کربلا ہوگی اس میں حق کو شہید نہیں کیا جائے گا، حق غالب آئے گا، اس میں حق غالب آئے گا اور باطل مغلوب ہو جائے گا۔ تو اگر ہم وہ خصوصیات پیدا کریں جو کربلا میں امام کے ساتھ دینے والوں کی تھیں، تو ہمارا ظہور کے ساتھ رابطہ ہو گیا، ہم ظہور کے لیے تیار ہو گئے۔ اور اگر ہم وہ خصوصیات پیدا نہ کر سکیں تو ظہور نہیں ہوگا، اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اتنے افراد پیدا ہو جائیں جو کربلا والی صفات رکھتے ہیں، 14 کربلا والی صفات رکھتے ہیں، تب پھر امام کا ظہور ہوگا۔ تو یہ کربلا بعثت اور غدیر کے ساتھ بھی ہمیں جوڑتی ہے، اور یہ کربلا، اس کو حقیقی معنوں میں اگر منایا جائے اور مانا جائے تو یہ کربلا ہمیں ظہور کے لیے بھی تیار کرتی ہے۔ آپ دیکھیے، اگر اس دور میں جب امام مدینہ سے نکلے تھے، مدینہ چھوڑنے کے ارادے سے نکلے تھے، ویسے کسی سفر پہ نہیں گئے تھے، حج پہ نہیں گئے تھے، پہلے بھی ہر سال حج پہ تقریباً جاتے تھے، مدینہ چھوڑ کے جاتے تھے، لیکن اس کو مدینہ چھوڑنا نہیں کہتے، سفر پہ گئے ہیں پھر واپس آ جائیں گے۔ لیکن 28 رجب 60 ہجری کو جو مدینہ سے نکلے تھے تو مدینہ کو ترک کر کے نکلے تھے، یعنی واپسی کا پروگرام نہیں تھا، مدینہ چھوڑ کے جا رہے تھے۔ اب علاقے کی ایک بڑی شخصیت، البتہ امام کو بڑی شخصیت بھی علاقے کے اعتبار سے کہنا، علاقہ ان کے سامنے ہے کیا کہ ان کو کہ بڑی شخصیت، یعنی ایک منحصر بے فرض شخصیت تھے، اور وہ اگر علاقہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، فرض کریں ہم مدینے میں رہتے ہیں، یہ مدینہ ہے اور ہمارے دور میں امام ہے، اور امام کہتے ہیں میں یہ شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں احتجاجاً اور قیام کرنے لگا ہوں، ہمارا کیا فرض بنتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات یہ، ہم امام کی خدمت میں حاضر ہوں، مدینے والوں کو چاہیے کہ امام کی خدمت میں حاضر ہو تو کہتے مولا آپ مدینہ چھوڑ کے نہ جائیں، اگر آپ کو کسی قسم کا خطرہ ہے تو آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم کسی کو میلی آنکھ سے بھی آپ کی طرف دیکھنے نہیں دیں گے، ہم آپ کو مدینے سے جانے نہیں دیں گے، آپ مدینے کے وارث ہیں، حرم کے وارث ہیں، ہم نہیں جانے دیں گے۔ اور اگر امام کہتے کہ نہیں یہ فیصلہ ہو چکا ہے، خدائی فیصلہ ہے، رسول کا وعدہ ہے، مجھے جانا ہی جانا ہے، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا، مدینے والوں کو یہ چاہیے تھا، وہ کہتے اگر فرزند رسول کے گھر کو تالا لگے گا تو ہمارے گھروں کے دروازے بھی کھلے نہیں رکھیں گے، اگر فرزند رسول کے اہل و عیال جائیں گے تو ہمارے اہل و عیال بھی ہمارے گھروں میں نہیں رہیں گے، سارا مدینہ امام کے ساتھ چل پڑتا۔ اور یہی صورتحال مکہ میں ہوتی، جب مکہ میں گئے جو بھی حج عمرے کے لیے اس وقت جو لوگ آ رہے تھے 3-4 شعبان کو جب مکہ پہنچے تو جو عمرے کے لیے آ رہے تھے وہ بھی رک جاتے، اپنے اہل و عیال کو بھی بلوا لیتے، جو حج کے لیے آئے وہ بھی اسی طرح، خود مکے والے بھی اسی طرح۔ جب امام حج چھوڑ کے کوفہ کا ارادہ کیا تو تمام حاجی جتنے بھی تھے، تمام مکے والے، تمام مدینے والے جو بھی آئے ہوئے تھے، وہ سب بھی کہتے کہ حج کا وارث اگر حج چھوڑ کے جا رہا ہے تو ہم کس منہ سے حج کریں؟ وہ سارے بھی چل پڑتے، بصرہ پیغام پہ جب بھجوایا بصرہ والے بھی آ جاتے، جہاں جہاں میسج پیغام گیا وہ سب آ جاتے، سب امام کے ساتھ چلتے۔ آج کربلا کا یہ نتیجہ ہوتا جو اس کو ہم آج صدیاں گزر گئی رو رہے ہیں، یقیناً یہ نتیجہ نہ ہوتا۔ تو یہ غلطی کی
اور بہت بڑی غلطی کی اس دور میں، اس دور کے لوگوں نے، انسانوں نے، مسلمانوں نے، جو بھی آپ انہیں نام دیں۔ یہ کربلا ہمیں تیار کرتی ہے کہ ہم اس طرح سے اب تیار ہوں کہ اس دور میں، غور کیجئے گا، 61 ہجری میں جو مہدی تھا اس کا عوام آ کر ہمارے اندر یہ جوش اور جذبہ پیدا کیا جاتا ہے، اور ہونا چاہیے کہ اب کی بار جو حسین آئے گا، اب کی بار جو حسین آئے گا، اس حسین کے ساتھ وہ سلوک ہم نہیں کریں گے جو مدینے والوں اور مکے والوں نے کیا تھا۔ مدینے والوں نے جو سلوک کیا اس کا انہیں 63 ہجری میں رزلٹ بھی مل گیا۔ واقعہ حرہ کا جو واقعہ ہے، تاریخ بھری پڑی ہے، کیا نہیں ہوا مدینے والوں کے ساتھ۔ مسجد النبوی میں گھوڑے باندھے گئے، مسجد النبوی کا فرش خون سے لبریز ہو گیا، تو اتنا کچھ ظلم و ستم ہوا کہ زبان لرز جاتی ہے ان کو بیان کرتے ہوئے۔ یہ اس کو ان کی سزا اسی 3 سال کے اندر انہیں سزا مل گئی۔ مکے والوں نے ساتھ نہیں دیا۔ اس مدینہ کے بعد پھر مکہ پہ حملہ کیا گیا 64 ہجری، ذی الحج کے مہینے میں مدینہ پہ حملہ کیا گیا، اور مدینے سے جب فارغ ہوئے مسلم ابن عقبہ 10,000 کا لشکر لے کے آیا تھا شام سے، مدینے کو تاراج کرنے کے بعد، لوٹنے کے بعد، میں تفصیل میں یعنی مشکل ہے، ایسے جو تاریخی حقائق ہیں جو مناسب نہیں یہاں پہ بیان کروں، تو وہ لوٹنے کے بعد پھر مکہ کا رخ کیا گیا۔ منجنیکس میں پتھر رکھ کے خانہ کعبہ کو مارے گئے، خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی گئی، غلاف کو آگ لگ گئی، آگ لگائی گئی، جو بھی کہیں بہرحال غلاف جل گیا۔ مکے والوں کو بھی مل گیا نتیجہ، مدینے والوں کو بھی نتیجہ مل گیا، کوفے والوں کو بھی نتیجہ مل گیا۔ توابین نے جو قیام کیا وہ سب 4,000 کے قریب تھے، مار دیے گئے۔ اس کے بعد پھر جو بچ گئے تھے، یعنی دوسری طرف سے جو ظالم تھے، ان کے لیے مختار کی صورت میں خدا نے انتقام لینے والا مسلط کیا، وہ سب بھی فی النار ہو گئے، سب کو سزا ملی۔ تو یہ کربلا ہمیں تیار کرتی ہے، دعوت دیتی ہے کہ دیکھو ایک بار ہم انسان تھے نا، وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، تم انسانوں نے، چاہے وہ ہوں ہم ہوں، تم انسانوں نے ایک بار غلطی کی، اس کربلا سے سیکھو، اب جب دوبارہ تمہیں موقع دیا جائے تو پھر تم نے دوبارہ غلطی نہیں کرنی، پھر تم نے دوبارہ غلطی نہیں کرنی۔ اگر یہ کربلا اس طرح سے ہمیں تیار کرتی ہے تو یہ وہی کربلا ہے جس کی یاد منانے کا اہل بیت نے حکم دیا ہے، یہ وہی عزاداری ہے جس کو منانے کا اہل بیت علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ اور اگر یہ صرف رسم و رواج کی حد تک ہے، ہر سال آتے ہیں، اپنے اپنا جو مخصوصیاں ہوتی ہیں، مجالس، لنگر، نیاز، جو ڈیوٹیاں ہم نے لی ہوئی ہیں فیملی وائز، خاندانی طور پر، وہ ہم اپنی انجام دیتے ہیں، اور بس جیسے آتے ہیں ویسے ہی واپس چلے جاتے ہیں، عزیزو، پھر یہ عزاداری کی قبولیت کی نشانی اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ عزاداری کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ میں نے جس طرح پہلے کہا کہ حسین ابن علی کا در ایسا در ہے، جو اس در پر آئے پھر خوشبوئے حسین نہ لے کر جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس سیرت سے، اس کے وجود سے حسین ابن علی کی کردار کی جھلک نظر نہ آئے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ نشانی ہے عزاداری کی قبولیت کی کہ انسان جب اس فرش عذاب پہ آئے، جیسا آئے ویسا واپس نہ جائے۔ جب جائے، دیکھنے والے جب اسے دیکھیں، جاننے والے جب اس سے ملاقات کریں، وہ کہیں یہ وہ نہیں ہے جو مجلس میں جانے سے پہلے تھا، یہ وہ نہیں ہے جو کربلا میں زیارت پہ جانے سے پہلے تھا۔ اگر حسین ابن علی کا در ہمیں تبدیل نہ کرے تو اس کا مطلب ہے ہم حسین ابن علی کے در پہ گئے ہی نہیں تھے۔ اگر ہم کربلا جاتے ہیں اور کربلا ہمیں تبدیل نہ کرے تو اس کا مطلب ہے ہم کربلا نہیں گئے۔ جس طرح فارسی میں کہتے ہیں در یمنی پیش منی، پیش منی در یمنی، یعنی اگر تم یمن بھی چلے جاؤ، اگر تیرا دل میرے دل کے ساتھ ہے، تیرے دل میں میری یاد ہے، تیرے دل میں میری طلب ہے، تو یمن میں جا کر بھی تم میرے پاس ہی ہو، اور میرے پاس رہ کر بھی اگر تمہارا دل میرے دل کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے تو پھر میرے پاس رہ کر بھی تم یمن میں ہو، مجھ سے دور ہو۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، انسان صرف ظاہری طور پر، فزیکلی طور پر کسی کے قریب ہونے سے انسان اس کے قریب نہیں ہو جایا کرتا، ورنہ حضور کے قریب بھی بہت سارے ہیں اور حضور سے دور بھی بہت سارے ہیں۔ نجف حضور کے قریب نہیں ہے، مشہد حضور کے قریب نہیں ہے، کربلا قریب نہیں ہے، سامرا قریب نہیں ہے، یہ قریب نہیں ہے، لیکن یہ سب قریب ہیں، اور بہت سارے قریب ہیں لیکن قریب ہونے کے باوجود بھی قریب نہیں ہے، چونکہ جب رنگ رنگ سے نہ ملے، صبغت اللہ، خدا الہی رنگ، اللہ کا رنگ، تو اسی طرح نبی کا رنگ جب رنگ کسی سے نہ ملے، نبی کی سیرت اور صورت اور کردار جب کسی سے نہ ملے، تو وہ پاس ہو یا دور ہو، وہ دور ہے،
اور اگر نبی کی سیرت اور صورت اور سیرت اور کردار اور گفتار اگر ملتا ہے کسی کا، انداز و اطوار ملتے ہیں اگر کسی کے، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ آئینہ ہے نبی کے لیے، یعنی نبی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو، تو وہ چاہے نبی سے دور ہی کیوں نہ ہو، فزیکلی طور پر، مکانی طور پر وہ دور ہو کر بھی نبی کے قریب ہے۔ صلوات پڑھیں سب مل کر۔ تو عزیزو، یہ عزاداری اور کربلا کا فلسفہ اور حقیقت ہے کہ یہ کربلا ہمیں ظہور کے لیے تیار کرے۔ ماشاءاللہ، جس طرح میں نے سنا آپ کا اس جگہ پہ جو عشرہ محرم الحرام تھا وہ بھی امام زمانہ علیہ السلام اور ان کے ظہور اور اس کے حوالے سے تھا، تو یہ بہت اہم ہے ہمارے اس دور کے لیے خاص طور پر، کیونکہ اس سے ایک اور غلطی بھی پہلے کی جا چکی ہے، وہ غلطی بھی دہرائی نہیں جانی چاہیے۔ وہ غلطی کیا تھی؟ مدینہ میں یہ جو یہودی آباد تھے، مدینہ یہودیوں کا شہر نہیں تھا، یہودیوں کا مرکز شامات تھا، شام، لبنان اور جو فلسطین ہے یہ یہودیوں کا مرکز تھا۔ یہ مدینے میں یہودی کیا کرنے آئے تھے؟ تاریخ بتاتی ہے، یہودیوں کے علماء نے انہیں بتایا تھا کہ جو آخری نبی ہوگا اور سب سے بڑا نبی ہوگا وہ نبی اس مدینہ شہر میں آئے گا اور یہاں پہ اسلامی حکومت قائم کرے گا۔ تو یہ لوگ اپنا وطن چھوڑ کے آئے تھے۔ کیوں چھوڑ کے آئے تھے؟ کہ ہم مدینہ جا کے آباد ہوں گے، جب وہ نبی آئیں گے تو ہم ان نبی کے ہاتھوں پر ان کا دین قبول کریں گے، ہم ان کے دست و بازو بنیں گے، یار و انصار بنیں گے۔ یہ یہودی اپنا وطن چھوڑ کے اس لیے مدینہ آ کے آباد ہوئے تھے، جو ان کے آباء و اجداد تھے۔ اور بعد میں جب وہ نبی آیا، ان یہودیوں نے کیا کیا؟ سب سے زیادہ اس نبی کو اذیت دی، سب سے زیادہ اس نبی کے خلاف سازشیں کی، سب سے زیادہ اس نبی کو دکھ پہنچایا۔ تو یہ بھی ان کی غلطی تھی، ان کے آباء و اجداد نیک نیتی سے آئے تھے، حضور کی مدد کرنے آئے تھے، حضور کا دین اپنانے آئے تھے، حضور کا ساتھ دینے آئے تھے، یار و انصار بننے آئے تھے۔ لیکن بعد میں ان کی اولاد نے چونکہ دل کو دل کے ساتھ نہیں ملایا، اپنے آپ کو جو ان کے اپنے نبی کی تعلیمات تھیں ان تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈھالا، جب وہ نبی آئے بجائے یہ کہ اس نبی کا ساتھ دیتے اس نبی کے دشمن بن گئے۔ یہ بھی تاریخ میں غلطی موجود ہے۔ ایسا نہ ہو وعجل فرجہم کہنے والے جب وہ آئے اور وہی سب سے پہلے اس کے مخالف بن جائیں۔ یہودیوں نے یہی غلطی کی نا۔ یہ تاریخ ہمارے لیے آئینہ ہے، ہمارے مستقبل کے فیصلوں کے لیے، کہ ہم اس ماضی میں اس تاریخ کو دیکھ کر مستقبل میں اپنی راہ متعین کریں کہ ہم سے پہلے یہ غلطیاں ہو چکی ہیں۔ ہم بھی خلوص سے پکارتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ جو یہودی ان کے آباء و اجداد آئے تھے وہ بھی خلوص کے ساتھ آئے تھے، واقعاً اس آخری نبی کی محبت میں آئے تھے، دین خدا کی نصرت میں آئے تھے، لیکن بعد میں ان کی اولاد تک وہ میسج صحیح طرح سے منتقل نہیں ہوا، بصیرت کے ساتھ منتقل نہیں ہوا، اور وہ اولاد منحرف ہو گئی، بعد والے منحرف ہو گئے۔ ہم ہمارے آباء و اجداد نسل اندر نسل وعجل فرجہم کہتے آ رہے ہیں، دعائے ندبہ پڑھتے آ رہے ہیں، این باب اللہ الذی منہ جؤتا، این الطالب بدم المقتول بکربلا۔ دعائے ندبہ میں کیسے خوبصورت اور بہترین درد بھرے جملے، یہ جملے صدیوں سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد پڑھتے آ رہے ہیں۔ اگر ہم یہ میسج، یہ پیغام، یہ خلوص اپنی آنے والی نسلوں میں اسی طرح منتقل نہ کر پائے تو کوئی بعید نہیں ہے کل وہی تاریخ دوبارہ دہرا دی جائے۔ تو کربلا، جس طرح کربلا والے امام کے ساتھ آنے والے بصیرت کے ساتھ آئے تھے، اسی طرح کربلا منانے والوں کو بھی بصیرت کے ساتھ کربلا منانی چاہیے۔ نافع ابن ہلال امام کا بہت جانثار ساتھی ہے، مولا متقیان کا بھی صحابی ہیں۔ یہ نافع ابن ہلال یہ شب عاشور میں جب حضور امام نے بیعت اٹھائی اور اعلان کیا کہ مجھے سب سے بہترین اصحاب ملے، مجھے سب سے بہترین اہل بیت ملے، ایسے اہل بیت کسی کو اور کو نہیں ملے، ایسے اصحاب کسی اور کو نہیں ملے، میں تم سے سب سے راضی اور خوش ہوں، اور تم نے واقعاً زحمت کی، یہاں کربلا کے اس بیابان تک تم نے میرا بے خوف و خطر و دلیری کے ساتھ دیا۔ آج میں تم سب سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں اور تم سب کو تمہاری زندگیاں واپس کرتا ہوں، اور خوشی اور راضی ہوں میں تم سے، تم سب چلے جاؤ، مجھے تم سے کوئی گلا و شکوہ نہیں ہے۔ تو بہرحال تفصیل میں نہیں جاتا۔ وہاں پہ پھر جب امام اپنی یہ گفتگو کر چکے تو پہلے ہاشمی اٹھے اور انہوں نے اپنے اس محبت اور عشق اور خلوص کا اظہار کیا۔ پھر اس کے بعد اصحاب کی باری آئی، سب سے پہلے مسلم ابن اوسجہ اٹھے، زہیر ابن قین اٹھے، مختلف، انہی میں سے نافع بن ہلال بھی اٹھے ہیں۔
اور نافع بن ہلال نے بھی بہت خوبصورت خطبہ دیا وہاں پر، اس کے چند جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ فواللہ، خدا کی قسم، ولا کرہنا لقاء ربنا، خدا کی قسم ہم موت سے نہیں ڈرتے۔ مرحوم علی نقی نقن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کرتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے زندگی جتنی شب عاشور میں بے وقت اور سستی نظر آئی تاریخ بشریت میں، نہ شب عاشور سے پہلے کبھی ایسا ہوا اور نہ قیامت تک کبھی ایسا ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہر کوئی زندگی چاہتا ہے، ہم اپنی بھی زندگی چاہتے ہیں، اپنی اولاد کی بھی زندگی چاہتے ہیں، اپنے والدین کی بھی، ہمیشہ طول عمر کی دعائیں کرتے ہیں، والدین کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، سب ایک دوسرے کے لیے لمبی عمر کی دعائیں کرتے ہیں، زندگی چاہتے ہیں، ہم سب زندگی کے متمنی ہیں۔ لیکن شب عاشور میں جو آئے ہوئے تھے، شب عاشور میں جو آئے ہوئے تھے، وہ زندگی نہیں چاہتے تھے۔ امام زندگی بانٹ رہے تھے، بیعت اٹھا کے کہہ رہے تھے چلے جاؤ، جان بچا کے چلے جاؤ، انہیں تم سے کوئی سروکار نہیں، یہ میرے دشمن ہے، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، چلے جاؤ۔ زندگی بانٹ رہے تھے، زندگی دے رہے تھے، وہ زندگی لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے ہمیں موت چاہیے، ہمیں زندگی نہیں چاہیے۔ یہی وجہ ہے، مقتل نے بھی لکھا انہم مستمیتون، یہ جتنے امام کے ساتھ تھے یہ سب موت کے متلاشی تھے، یہ حیات اور زندگی کے متلاشی نہیں تھے، یہ موت کے متلاشی تھے۔ یسارعون فی القتل، یہ بھی جملہ ملتا ہے ان کی شان میں کہ یہ قتل کرنے اور قتل ہونے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک کہتا تھا میں پہلے جاؤں گا میدان میں، دوسرا کہتا تھا میں پہلے جاؤں گا میدان میں، ایک کہتا تھا پہلے میں مروں گا، دوسرا کہتا تھا پہلے میں مروں گا۔ یہ موت کے متلاشی تھے۔ امام زندگی بانٹ رہے تو وہ کہتے تھے ہمیں زندگی نہیں چاہیے۔ بڑوں کو چھوڑیں، 13 سال کا بچہ بھی پیچھے بیٹھا ہے اور وہ گھٹنوں کے بعد اٹھ کے جب شہداء کے نام بتائے جا رہے تھے، اٹھ کے اپنا چہرہ دکھا رہا تھا کہ کب میرے چچا میرا نام لے گئے۔ جس کے کھیلنے کی عمر ہے وہ کہتا ہے مجھے کھیل نہیں چاہیے، مجھے زندگی نہیں چاہیے، مجھے زندگی کے رنگ برنگے وہ رنگ نہیں چاہیے، مجھے موت چاہیے، وہ موت چاہیے جو احلی من العسل ہے، جو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ تو بہرحال یہ نافع بن ہلال اٹھے اور یہ کہتے ہیں واللہ فواللہ ما لا کرہنا من ولا کرہنا لقاء ربنا، ہم موت سے نہیں ڈرتے۔ یہ نہیں کہا میں موت سے نہیں ڈرتا، یہ بھی نکتہ ہے، یعنی صرف اپنی نمائندگی نہیں کر رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کے عقیدے اور ایمان پر بھی انہیں اسی طرح سے یقین تھا جتنا اپنے اوپر تھا۔ اس لیے مفرد کا صیغہ نہیں استعمال کیا کہ میں موت سے نہیں ڈرتا، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ کیا کہا؟ ہم موت سے نہیں ڈرتے، ہم موت سے نہیں ڈرتے، ایک بات۔ دوسری کیا کہی؟ وَإِنَّ عَلَىٰ نِيَّاتِنَا وَبَصَائِرِنَا، اے میرے مولا، اے میرے آقا، ہم پوری اپنی نیت کے ساتھ آئے ہیں، ہم ارادے کے ساتھ آئے ہیں، ہم نے خوشی سے یہ فیصلہ کیا ہے۔ وَبَصَائِرِنَا، یہ بہت اہم نقطہ ہے، ہم بصیرت کے ساتھ آئے ہیں، ہم سوچ سمجھ کے آئے ہیں، ہم غور و فکر کر کے آئے ہیں، ہم ایسے ہی جدھر کی آواز چلی نہیں چل پڑے۔ اگر جدھر کی آواز چلی پہ چلنے والے ہوتے تو ہم عمر ابن سعد کے لشکر میں ہوتے، ہوا تو ادھر کی چل رہی تھی، ادھر تو باد مخالف تھی۔ ہم بصیرت کے ساتھ آئے ہیں، یہ اہم نقطہ ہے۔ حسین ابن علی کے ساتھ شامل ہونے کے لیے، امام معصوم کے ساتھ شامل ہونے کے لیے بصیرت بنیادی ترین شرط ہے۔ بصیرت کے بغیر جو آتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈگمگا جاتا ہے، جب چراغ بجھانے سے پہلے ڈگمگا جاتا ہے یا پھر چراغ بجھانے کے بعد ڈگمگا جاتا ہے۔ لیکن جو بصیرت کے ساتھ آتا ہے، چاہے چراغ جل رہا ہو، چاہے چراغ بجھا دیا جائے، وہ امام کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا کرتا۔ تو اس کربلا کی فرش عذاب پہ آنے کے لیے بھی بصیرت کے ساتھ جب آدمی آتا ہے پھر ظہور کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور دیکھا دیکھی میں آتا ہے تو پھر مشکل ہے، پھر مسئلہ سیدھا ہونے کا امکان نہیں ہے۔ نوالی من والا کا ونعادی من عادا کا، اے مولا ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، ہم محبت کرتے ہیں تو اس سے جو آپ سے محبت کرے، اور ہمارا دشمن وہ ہے جو آپ کا دشمن ہے، یعنی نہ میرا کوئی ذاتی کسی کے ساتھ دشمنی ہے، نہ میری ذاتی کسی کے ساتھ کوئی محبت اور دوستی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ محبت اور دوستی ہے تو آپ کی وجہ سے، اگر کسی کے ساتھ دشمنی اور مخالفت ہے، نفرت ہے، بغض ہے، تو وہ بھی آپ کی وجہ سے۔ میرا ذاتی کسی کے ساتھ کوئی وہ نہیں، یعنی میں نے اپنی میں کو ختم کر دیا ہے۔ آپ میری میں کو بچانا چاہتے ہیں نا، مجھے بچانا چاہتے ہیں، ہمیں بچانا چاہتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں جاؤ آزاد ہو، تم اپنی جان بچا لو۔ ہم نے اپنے آپ کو مار دیا ہے،
ہم اپنے آپ کو مار کے آپ کے در پہ آئے ہیں. ہماری میں ختم ہو چکی ہے, ہماری پسند ختم ہو چکی ہے, ہماری ناپسند ختم ہو چکی ہے. ہماری پسند بھی آپ کی پسند کے تابع ہے اور ہماری ناپسند بھی آپ کے تابع ہے. یہ ہے حسینی, یہ ہے نافع ابن ہلال. یہ ہے وہ ہستی کہ جن کو قیامت تک ہم معصوم ائمہ بھی بعد میں جب یہ زیارات پڑھتے تھے کہتے تھے یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما. اے کربلا والو کاش ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے, ہم بھی اس فوز عظیم پہ نائل ہوتے, اس فوز عظیم پہ فائز ہوتے جس فوز عظیم پہ تم فائز ہوئے. کیوں فائز ہوئے اس فوز عظیم پر؟ چونکہ بصیرت کے ساتھ آئے تھے, چونکہ نیت کے ساتھ آئے تھے, چونکہ اپنی پسند اور ناپسند کو مار کے آئے تھے. اگر میں چاہوں میری پسند بھی موجود رہے, میری ناپسند بھی موجود رہے, میری میں بھی موجود رہے اور میں حسین ابن علی کے لشکر میں بھی شامل ہو جاؤں, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اس دور کے حسین میں انسان اسی وقت شامل ہو سکتا ہے ان کے لشکر میں جب انسان اپنی پسند کو بھی مار دے, اپنی ناپسند کو بھی مار دے, اپنی میں کو بھی مار دے, کوئی اس کی نہ ہو. ولایت کا مطلب ہی یہی ہے. ولایت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ولی مان لینا, یعنی کو اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دینا, اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دینا, جس طرح وہ چاہیں, جس طرح وہ کہیں, ان کی رضا میں ہماری رضا ہو اور ان کی ناراضگی میں ہماری ناراضگی ہو. جس کو وہ پسند کرے ہمیں بھی وہ پسند ہو, جس کو وہ ناپسند کرے ہمیں بھی وہ ناپسند ہو. یہ ہے کربلا بصیرت کے ساتھ, یہ ہے کربلا نیت کے ساتھ, یہ ہے عزاداری بصیرت اور نیت کے ساتھ. اور اگر یہ بصیرت, یہ نیت اور یہ حقیقت جس عزاداری میں نہ ہو, وہ دیکھا دیکھی والی عزاداری ہو سکتی ہے, وہ عزاداری نہیں ہو سکتی جو اہل بیت علیہ السلام کا مقصود اور مطلوب تھی. شب عاشور کو اسی نافع کا وہ واقعہ آپ نے وہ بھی سنا ہوگا, وہاں پہ بھی دیکھیے اس کی وفاداری اور اس کی عظمت کہ شب عاشور کو جب یہ ساری ملاقاتیں امام کر چکے, کچھ عبادات وغیرہ بھی انجام دے چکے, آل حرم سے بھی ملاقات کر چکے, اس کے بعد اپنے خیمے سے باہر نکلے اور پشت خیام کی طرف چلنا شروع کیا, بیابان کی طرف چلنا شروع کیا. اس نافع کی نظر پڑ گئی, یہ نافع بھی امام کے پیچھے چل پڑا اس نیت سے کہ امام اکیلے جا رہے ہیں, کہیں کوئی دشمن ان کو دیکھ کر ان کو نقصان نہ پہنچائے, پیچھے چل پڑا. چلتے چلتے ایک مقام پہ حسین ابن علی رکے اور کہا کہ نافع تم ہو؟ کہا جی حضور. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا مولا آپ کو تنہا دیکھا, ڈر گیا, میں نے کہا کہیں دشمن آپ کو کہا ابھی دشمن مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا, گھبراؤ نہیں. کہتا ہے نافع کہتا ہے مولا نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا. وقت کا امام جس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے اور اس کو دبایا, جس میں محبت اور ایک ہوتا ہے نا اس سے دباتے ہیں, میرے ہاتھ کو اس طرح دبایا اور مجھے کہتے ہیں نافع وہ جو سامنے دو ٹیلے نظر آ رہے ہیں, کربلا ٹیلے تھے مختلف چھوٹے چھوٹے ٹیلے, وہ جو دو ٹیلے نظر آئے ان کے درمیان جو راستہ ہے کوئی نہیں دیکھ رہا, میں تمہیں اجازت دیتا ہوں, میں راضی ہوں, تم ان دو ٹیلوں کے درمیان سے گزر کے چلے جاؤ, اپنی جان بچا لو, میں راضی ہوں. اب جواب میں نافع نے کیا جواب دیا؟ مقتل بتاتا ہے نافع منہ سے نہیں بولا, پہلے امام کے قدموں میں گر گیا, قدموں میں گر کے کہتے ہیں مولا مجھ سے کوئی خطا ہوگی, مجھ سے کوئی غلطی ہوگی جو آپ مجھے جام شہادت سے محروم رکھنا چاہتے ہیں. کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, میں ویسے تمہاری جان بچا. کہا مولا 1000 درہم کی تلوار لایا ہوں, یعنی قیمتی ترین تلوار تھی, اور یہ تلوار جب تک ٹوٹ نہ جائے آپ کے نصرت میں اسے استعمال کرنا چاہتا ہوں. اور اسی طرح 1000 درہم کا گھوڑا لایا ہوں, یہ گھوڑا بھی صرف اور صرف آپ کی نصرت کے لیے لایا ہوں. یہ گھوڑا اور یہ تلوار جب تک میرا ساتھ دیں گے میں آپ کی حمایت میں لڑتا رہوں گا. میں اس نیت اور اس بصیرت کے ساتھ آیا ہوں, آپ مجھے کیوں اپنے اس عظمت سے محروم کرنا چاہتے ہو؟ پھر عاشور کے دن جو جنگ کی اس نے, تو وہ بھی 12 تیر تھے اس کے پاس, اور اس کی خصوصیت یہ تیروں پہ اپنا نام لکھتا تھا, یعنی جس کو لگے اسے پتہ ہو کہ کس نے مارا ہے. 12 تیر تھے, اور جو سردار تھے عمر ابن سعد کے لشکر کے, ان سرداروں کو اس نے 12 تیروں کے ساتھ مارا. اور عمر ابن سعد نے اعلان کیا ہوتا ہے کہ نافع جب سامنے آئے پکڑا جائے اس کو مارنا نہیں, ایک دفعہ میرے سامنے لے کر آنا ہے. اور جب اس کے تیر ختم ہو گئے تو اپنے اس گھوڑے پہ بیٹھ کے اس نے جہاد شروع کیا. اس کا گھوڑا بھی, یعنی اس کو ٹانگوں پہ وار ہوئے, گھوڑا بھی زخمی ہو گیا, اس قابل نہ رہا, پیدل یہ پھر جنگ کرتا رہا. اور پھر ظاہراً جس طرح بتاتے ہیں کہ اس کو پشت سے اس کے اوپر حملہ کیا گیا اور اس کے بازو دونوں ٹوٹ گئے. جب ٹوٹ گئے اور تلوار بھی استعمال نہیں کر سکتا, اس وقت اسے گرفتار کر لیا گیا اور عمر ابن سعد کے سامنے جب پیش کیا گیا, تو عمر ابن سعد کے سامنے جب پیش ہوا تو فخر سے اور دلیری کے ساتھ, زخموں سے چور چور ہے, دونوں بازو ٹوٹے ہوئے ہیں, خون بہ رہا ہے, اور کہتا ہے کہ میرے پاس 12 تیر تھے, میں نے تمہارے 12
افراد ان سے مارے، اور اس تلوار سے میں نے کتنے زخمی اور کتنے مارے وہ میں گننے میں، یعنی گننے کی اس پوزیشن میں نہیں تھا، میں نہیں گن سکا، اور جب تک میرے پاس طاقت تھی میں تم لوگوں کو فی النار کرتا رہا۔ اب چونکہ میرے بازو ٹوٹ گئے ہیں، اب گرفتار ہو گئے ہوں، آ گیا ہوں۔ تو عمر ابن سعد کو اس پہ بہت غصہ تھا، اس نے اپنے اس غصے کا اظہار بھی کیا، اور پھر شمر ملعون کو کہا کہ تم خود اس کو اپنے ہاتھوں سے جا کے قتل کرو، اور جب اس نے تلوار بلند کی اس کو مارنے کے لیے تو اس وقت اس نے کیا کہا؟ خدا کا شکر بجا لایا، خدایا تیرا شکر کہ تیرا بدترین بندہ جو ہے، تیرا بدترین تیری جو مخلوق ہے وہ میرا قاتل ہے، میں کسی عام عمر ابن سعد کے سپاہی یا کسی عام اس سے میں قتل شہید نہیں ہو رہا، بلکہ جو سب سے بدترین اور بدبخت اور شقی ہے اس کے ہاتھوں۔ ظاہراً اس کو اس کی بصیرت یہ دکھا رہی تھی کہ میرا قاتل وہ ہے جو میرے آقا و مولا کا قاتل ہوگا، یعنی اس کو بھی وہ اپنے لیے ایک سعادت سمجھ رہا تھا کہ میں کسی عام دشمن اہل بیت اور عام دشمن خدا کے ہاتھوں نہیں مار رہا، بلکہ اس دشمن خدا کے ہاتھوں مار رہا ہوں جو سب سے بڑا دشمن خدا۔ اس کو کہتے ہیں بصیرت، اس کو کہتے ہیں نیت، اور اس کو کہتے ہیں نوالی من والا کا و نوادی من ہادا کا۔ یہ کربلا والوں کی داستان ہے، اور یہ ایک نمونہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، سارے ایسے تھے ایک سے بڑھ کر ایک، بڑے تو بڑے، بچے بھی ایسے تھے، مرد تو مرد، خواتین بھی ایسی تھیں۔ کہتے ہیں نا عاشور کے دن عصر عاشور کو حسین کا امتحان تمام ہوا اور زینب کا امتحان شروع ہوا۔ جب آپ کے آقا مولا مکہ میں تھے اور مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضرت علی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت عباس علمدار کے سسر بھی تھے، وہ آئے مولا کی خدمت میں، عمر میں بھی بڑے تھے، رشتے میں بھی بڑے تھے، مشورہ دیا کوفہ نہ جائیں، حالات تفصیلی گفتگو کی، روکنے کی کوشش کی۔ جب دیکھا کہ حسین کسی صورت میں رکنے والے نہیں، گھر میں آئے ہوئے تھے جہاں پہ امام ٹھہرے ہوئے تھے، تو ساتھ حرم بھی دوسری طرف موجود تھے، یعنی جس طرح تاریخ بتاتی ہے۔ جب دیکھا کسی صورت میں حسین رکنے کے لیے تیار نہیں تو فرمایا کہ اے آقا، اے مولا، اگر آپ نے جانے کا مصمم ارادہ کر ہی لیا ہے تو علی و فاطمہ کی بیٹیوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ آل رسول کو کم از کم چھوڑ جائیں۔ جب یہ جملے کہے تو امام حسین نے جواب میں کہا کہ یہ آل رسول، یہ رسول کی میرے پاس امانتیں ہیں۔ جملہ سنیے گا، یہ میرے بغیر نہیں رہ سکتے اور میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور میں کسی ایسے کو بھی نہیں پاتا کہ جس کے حوالے یہ امانتیں کر سکوں، اس لیے میں ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ یہ تو حسین نے کہا تھا۔ مقتل کہتا ادھر سے زینب عالیہ کی آواز آئی کہ اے ابن عم، تو مجھ بہن کو میرے حسین سے جدا کرنا چاہتا ہے؟ تو نے یہ سوچا کیسے کہ زینب حسین کو تنہا چھوڑ دے گی؟ زینب حسین کے بغیر مکہ یا مدینہ میں رہ جائے گی، خبردار ایسا خیال بھی نہ لانا، زینب کبھی حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اور میں کہوں گا عصر عاشور کو وہ منظر بڑا سخت تھا، اور بیبیوں نے کہا بھی، بعض بیبیوں نے کہا بھی کہ جب وہ آخری سلام کرنے حسین آئے، آخری ودا کرنے حسین آئے، آواز دی یا زینب یا ام کلثوم یا فضت یا سکینہ علیکن من السلام، حسین کا آخری سلام ہو۔ اس وقت بعض بیبیوں نے یہی کہا تھا کہ اے ہمارے آقا و مولا، آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ کہا یہ امتحان الہی ہے، میرے پاس اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ میرا امتحان ختم ہونے کا ہے اور آپ کا امتحان آغاز ہو رہا ہے، یہ امتحان الہی ہے۔ اور پھر 11 محرم کو جب ظہر زوال کے بعد یہ اعلان ہوا کہ قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو، ان بیبیوں کو جب قیدی بنایا گیا تو ہاتھ پسے پشت باندھ دیے گئے، اونٹ لائے گئے، اور اونٹوں پر سوار کرنے کے لیے چند سپاہی آئے۔ آل رسول نے کہا ہم نامحرموں کے ذریعے سوار نہیں ہوں گے، ہمیں بنی ہاشم کے جوان سوار کرایا کرتے تھے، آج سوار کرانے والے گودی قتل گاہ میں سر کٹا کے سو رہے ہیں۔
بیویوں نے نہ جانے کس طرح سے ایک دوسرے کو سوار کرایا، نہ جانے علی کی بیٹی کس طرح سے اس اونٹ پہ سوار ہوئی، اور جب پھر مقتل سے یہ قافلہ گزرا، مقتل کہتا ہے یہ بیویاں ان اونٹوں پر سنبھل نہ سکیں، بعض بیٹھنے کے بعد اتریں اور بعض نے اونٹوں کے بیٹھنے کا بھی انتظار نہ کیا۔ وہ زینب جو کہتی تھی ابن عم تو نے کیسے سوچا کہ زینب حسین کو اکیلا چھوڑ دے گی، آخر اس زینب کو حسین کو اکیلا چھوڑنا پڑا۔ ان بہن اور بھائی میں ایک خاموش معاہدہ ہوا، مقتل میں اس کا ذکر نہیں ملتا، لیکن جو ان کی سیرت آپ دیکھتے ہیں تو ہر جگہ پہ یہ معاہدہ آپ کو نظر آئے گا کہ بہن نے بھائی کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ اے حسین اگر تو مدینہ چھوڑے گا تو زینب بھی مدینے میں نہ رہے گی، اگر تو حج کا احرام عمرے میں بدلے گا زینب بھی حج کو چھوڑ دے گی، اگر تو کوفہ کا رخ کرے گا زینب بھی کوفہ کو تیرے ساتھ جائے گی، اگر تو کربلا میں ڈیرا ڈالے گا زینب بھی تیرے ساتھ کربلا میں ڈیرا ڈالے گی، اگر تجھ پر پانی بند ہوگا زینب پر بھی پانی بند ہوگا، اگر عاشور کا دن آئے گا تیرے بھائی مارے جائیں گے زینب کے بھائی بھی مارے جائیں گے، تیرے بھتیجے قربان ہوں گے زینب کے بھتیجے بھی قربان ہوں گے، تیرے بھانجے قربان ہوں گے زینب بھی اپنے بھانجے قربان کر دے گی، تو اگر علی اکبر و علی اصغر کو قربان کرے گا زینب کے اون و محمد بھی قربان ہوں گے۔ اے حسین اگر تو خدا کے راستے میں سر دے گا تو تیری بہن خدا کے راستے میں اپنی چادر دے دے گی۔ عزیزو، اس بہن نے اپنے بھائی سے جس محبت کا اظہار کیا دنیا کی کوئی بہن ایسی محبت نہیں کر سکتی۔ آپ زینب کی سیرت اٹھا کے دیکھ لیجئے، 2 بچے اپنے قربان کیے لیکن کسی مقام پر اپنے اون و محمد کا نام نہ لیا۔ جب شہداء کے جنازوں پہ پہنچے 11 محرم کو تو زینب کبھی حسین کی لاش پہ نظر آئیں، کبھی عباس کی لاش پہ نظر آئیں، کبھی علی اکبر و علی اصغر کی لاش پہ نظر آئیں، کبھی قاسم کا نوحہ پڑھتے ہوئے نظر آئیں۔ کسی نے زینب کی زبان سے اون و محمد کا تذکرہ نہ سنا۔ کربلا سے کوفہ گئیں، کوفہ میں جہاں پہ بھی مرثیہ پڑھا، جہاں پہ بھی نوحہ پڑھا، کبھی اکبر کا نوحہ پڑھا، کبھی اصغر کا نوحہ پڑھا، کبھی قاسم کو یاد کیا، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو یاد کیا، اگر یاد نہ کیا تو اون و محمد کو یاد نہ کیا۔ شام میں پہنچی، شام میں بھی جس جگہ پہ بھی شہداء کا ذکر کیا انہی شہداء کا ذکر کیا، اگر ذکر نہ کیا تو اون و محمد کا ذکر نہ کیا۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ دوبارہ کربلا پہنچا تو پھر بھی زینب اگر نظر آئیں تو کبھی تربت حسین پر نظر آئی، کبھی اصغر کا نوحہ پڑھتے ہوئے نظر آئیں، کبھی عباس کا ماتم کرتے ہوئے نظر آئیں، کبھی اکبر کو یاد کرتے ہوئے نظر آئیں، اگر یاد نہ کیا تو اون و محمد کو یاد نہ کیا۔ مدینہ پہنچی تو مدینہ میں بھی اگر نوحہ پڑھا تو انہی کا پڑھا، اون و محمد کا نہ پڑھا۔ نانا کے مزار پر آئیں، اگر پرسہ دیا تو حسین کا پرسہ دیا، اکبر کا پرسہ دیا، اصغر کا پرسہ دیا، عباس و قاسم کا پرسہ دیا۔ ماں زہرا کی لحد پر آئیں تو انہی کو یاد کیا، اگر یاد نہ کیا تو اون و محمد کو یاد نہ کیا۔ اگر کوئی سوال کرنے والا سوال کرے اے بی بی آپ پھوپھی بھی ہیں، آپ بہن بھی ہیں، آپ خالہ بھی ہیں، آپ نے سارے رشتوں کو نبھایا، آپ آخر ماں بھی تو ہیں، آپ کی ممتا کو کیا ہو گیا؟ آپ کی ممتا اپنے بچوں کو کیوں نہیں یاد کرتی؟ عجب نہیں پلٹ کر جواب دے، اگر میں اون و محمد کو یاد کروں گی تو رباب کو دلاسا کون دے گا؟ بیوہ حسن کو تسلی کون دے گا؟ عباس کی بیوہ کو تسلی رقیہ کو کون دے گا؟ زینب نے اس پورے عرصے میں اپنی ممتا کے آگے بند باندھے رکھا۔ جب سب امانتیں سپرد کر چکی، جب سب پرسے دے چکی تو آئیں عبداللہ ابن جعفر کے گھر میں، اپنے گھر کا دروازہ کھولا، سیدھی گئیں اس کمرے میں جس کمرے میں 2 چھوٹے چھوٹے مصلے بچھے ہوئے تھے۔ ان مصلوں پر نظر پڑی، آواز دی، واہ محمدہ، واہ اونا، اے میرے جگر کے ٹکڑوں، اے میرے اون و محمد، تمہاری ماں تم سے شرمندہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔